السلام علیکم۔ ایک پاکستانی نوجوان استاد رضوان بیان کرتا ہے کہ میں لاہور میں سعودی عرب کے تعلیمی اتاشی کے سامنے بیٹھا تھا، میرے کاغذات اور جدہ یونیورسٹی کا ویزا اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بڑی دیر تک کاغذات کی جانچ پڑتال کرتا رہا، پھر بولا کہ میں اس ویزے کو نہیں مانتا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اتاشی نے کہا تعلیم تو ٹھیک ہے مگر تمہارا تجربہ انڈسٹری کا ہے، تدریس کا نہیں۔ تدریس کا تجربہ تو صفر ہے، جس کو پڑھانے کا کوئی تجربہ ہی نہ ہو وہ کیا پڑھائے گا؟ میں نے کہا جناب مگر جدہ میں رئیس الحق سم میں میرا ٹیسٹ اور پڑھائی کا طریقہ دیکھ کر میری سفارش کی، پھر میرا ڈیہان سے انٹرویو ہوا، اس کے بعد یہ ویزا دیا گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی، بولا ضروری نہیں کہ اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو میں بھی کروں۔ میں نے کہا سر یہ ویزا وائس چانسلر نے دیا ہے، جس کی پوسٹ وزیر کے برابر ہوتی ہے۔ اتاش سن کر مسکرایا اور بولا 15 وزیروں کے کاموں کے چیک کرنے کے لیے مجھے بٹھایا گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے کاغذات پر لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کو ویزا نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے اسے مزید ریکویسٹ کی، اس نے کہا جب تک میں اس سیٹ پر ہوں میں دیکھتا ہوں تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ میرے ذہن میں اپنی پرانی کمپنی کے مسٹر فیڈک کے الفاظ گونجے، اس نے کہا تم نوکری چھوڑ کر بڑی غلطی کر رہے ہو، تم جہاں جا رہے ہو ہم نے ان لوگوں کے ساتھ 20 سال کام کیا ہے، ان کا ہر وعدہ ہی غلط ہوتا ہے۔ مگر میں نے غصے میں مسٹر فیڈک کو جواب دیا تھا یہ لوگ ہمارے لیے بڑے مقدس ہیں، تم ان کی توہین کر رہے ہو۔ مسٹر فیڈک نے کاغذات پر دستخط کرتے وقت کہا تھا ایک دن میرے الفاظ کو یاد کرو گے، شاید وہ وقت اگا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 اور چکر لگائے اور ہر بار عکاسی کا وہی جواب تھا کہ جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ میرے لیے یہ بڑا سخت وقت تھا، 2 مہینے بے روزگاری کی ہو چکے تھے، میں سخت ٹینشن میں بیٹھا تھا کہ گھر کے دروازے کی بیل بجی، دروازے پر 3 ڈبے والا تھا، شک کوئی 70 سال کا ہوگا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، میلے کچلے بند لگے کپڑے، پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا صاحب 10 سال گئے ہیں ان گلیوں میں ذکر لگاتے ہیں، آج پہلی بار کسی کے گھر کی ویلیوز آئی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا ہاں بولو، کہنے لگا یہاں نہیں وہاں نیم کے پیڑ کے نیچے چبوترے پر بیٹھ کر آرام سے بات کرنی ہے۔ میں اتنا زبزب کے عالم میں اس کے ساتھ تڑپڑا، کہنے لگا صاحب میری کلوتی بچے کی شادی ہونے والی ہے، شادی میں صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے، مگر میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، آج کل کام بھی بہت مدا ہے، ادھار مانگا سب نے انکار کر دیا، بہت دیر تک مسجد میں رویا اور دعا مانگی تو رات کو خواب میں آپ کی گلی اور گھر نظر آلف اور وز آئی، ان سے جا کر مانگ لیں، اس لیے صرف آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ مجھے اس کی کہانی پر یقین نہیں، آلف اور ہنسی بھی آئی کہ لوگ کیسے کیسے 420 کرنے لگے ہیں۔ میں نے عذرا مذاق پوچھا کتنے پیسے کی ضرورت ہے، تو وہ بولا صاحب سادگی سے رخصتی کرنی ہے، زیور تو میں اپنی بیوی کا چڑھا دوں گا مگر 5-6 جوڑے اور شادی کا کھانا تو کرنا ہوگا، وہ 30,000 کا خرچہ ہوگا۔ میں نے سوچا 50,000 تو آج کل صرف دلہن کے بیوٹی پارلر میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں، یہ رقم میرے لیے بہت معمولی تھی اگر میں باہر کام کر رہا ہوتا تو، مگر اب اس بے روزگاری میں یہ میرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ میں خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا میرے گھر چلی اور میرے محلے والوں سے پوچھ لی، یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے، میں غریب ضرور مگر ایماندار ہوں، قسطوں میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر بے چارگی، وہ پھر بولا میں کبھی بیل نہ بجاتا، اگرچہ خواب نہ دیکھتا۔ پھر مجھے یاد آلف کہیں پڑا تھا کہ جب تنگی ہو تو خدا سے تجارت کیا کرو، میرے لیے 30,000 دینے کا مطلب یہ تھا کہ اب واپسی کی کوئی امید نہیں۔ خیر میں گیا اور 30,000 لا کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے، اس نے میرے ہاتھ چوم لیے اور رونے لگا۔ کوئی 15 دن بعد پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے غصے سے پوچھا اب کیا مسئلہ ہے، کیا پھر کوئی خواب دیکھا ہے؟ وہ بولا ہاں مگر اب کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا ظاہر ہے پہلے خواب دیکھا تھا تو بیل بجائی، اب پھر خواب دیکھا ہوگا جو بیل بجائی ہے، جلدی بتاؤ مجھے بہت کام ہے۔ وہ کہنے لگا صاحب کل عشاء کی نماز پڑھ کر بڑی دعا کی گئی، مولا قرض تو لے لیا، اب ادائیگی میں بھی مدد کر دیں، اور پھر سو گیا تو آپ کا گھر نظر آلف اور وز آئی کہ تیرا قرض ادا کر دیا گیا ہے، جا کر بتا دے کہ اس کا بھی قرض ادا کر دیا گیا ہے۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آلف، میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ گا، میں نے تم سے کون سا قرض وصول کرنا تھا، لیکن کمرے میں آ کر میں کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر والدہ سے مشورہ کیا تو وہ بولی تم کل ہی لاہور جاؤ تو ہو سکتا ہے
قدرت کوئی راستہ نکالی، میں نے تنگ آ کر کہا 3 بار تو جا چکا ہوں، وہ تو بس ایک ہی بات کہتا ہے، جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو ویزا کون دیتا ہے؟ اب تو اس کو میرا چہرہ بھی اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا۔ والدہ نے کہا میں پیسے دیتی ہوں، تم اللہ کا نام لے کر جاؤ، کچھ لوگ خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں، یہ بات عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ خیر میں اگلے دن لاہور پہنچا، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، ڈرتے ڈرتے عطاشی کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کرسی پر ایک نوجوان عربی لڑکا بیٹھا ہے۔ میں نے کہا یہاں تو ایک اور صاحب ہوتے تھے، وہ بولا ہاں ان کو 1 ہفتہ ہوا واپس وزارت خارجہ میں بلا لیا گیا ہے، اور میں نے چارجر سنبھال لیا ہے، میں نے کاغذات اس کو دے دیے۔ وہ بولا اب بہت لیٹ یونیورسٹی شروع ہو رہی ہے، یہ پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، فوراً ٹکٹ بناؤ، پاسپورٹ پر ویزا لگاؤ اور سالانہ ہاؤس رینٹ ایک ماتمی کا چیک بنا کر لے الفا اور سنو، چاہے بھجوا دینا۔ میں ایک لمحے کے لیے گمسم ہو گیا، ہو سکتا ہے پرانے اتاش کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے، بڑھئے